وہ رو رہی تھی، ہر رات کی طرح آج بھی رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا گناہ بھی قابل معافی بن جائے اور اس کو بھی معافی مل جائے۔ 3 سال سے ہر رات اس نے اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنے لیے دعا مانگی تھی۔ ہر رات وہ روتی تھی، اپنے رب کے سامنے اپنی کی گئی غلطی کی معافی مانگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جا سکے، لیکن اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ اسے اس کے اپنوں کے دل میں اس کے لیے تھوڑا سا رحم ڈال دے گا، شاید اتنا کہ وہ اسے دیکھ کر منہ نہ پھیرے۔ وہ اس شخص سے بے حد محبت کرتی تھی جس نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی۔ وہ رات رات بھر جاگ کر کام کرتا تھا تاکہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکے۔ اس نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا تھا، اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کر اس کی ہوا اس کا احترام کیا، مگر اس نے اس شخص کو دھوکہ دے دی۔ دھوکہ ہی تو تھا، غلطی جرم گناہ۔ 3 سال سے وہ ہمت جمع کر رہی تھی کہ کیسے وہ شخص کا سامنا کرے گی۔ کیا وہ اسے دیکھنا پسند کرے گا؟ اس سے ویسی ہی محبت کرے گا؟ کیا وہ اسے اپنے سینے سے لگائے گا جسے ہمیشہ لگاتا تھا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے میری اپنے چاہنے، مجھے ہمت دے کہ میں اپنوں کا سامنا کر سکوں۔ وہ رو رہی تھی، 3 سال سے ہر رات دعا مانگ رہی تھی کیونکہ وہ بس اتنا ہی کر سکتی تھی کہ بیڈ کی سائیڈ خالی تھی۔ اس کا 2 ماہ کا بیٹا سعد اس کے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ مہراج جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس وقت وہ ہمیشہ کی طرح باہر لان میں نماز پڑھ رہی ہوگی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے تہجد کی نماز ضرور پڑھتی تھی کیونکہ تہجد کی نماز سے سکون دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس گناہ میں اکیلی نہیں ہے، وہ شریک ہے، مگر پھر بھی ایسا احساس جرم کا اتنا شکار نہیں تھا کہ اپنے آپ کو اگنور کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی جان سے پیاری بیوی نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر لیا ہوگا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ اس کو احساس جرم سے کیسے باہر نکالے۔ وہ ہر کوشش تو کر چکا تھا، محبت، غصہ، ہر طریقہ جس سے وہ اسے سمجھا سکتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب بس وہ اپنا غم خود تک رکھتی یا صرف اللہ سے کہتی تھی، یہ اس کے بس میں تھا۔ وہ محبت کرتا تھا حد سے زیادہ، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شادی کے شروع میں بہت سے معافی بھی مانگ چکا تھا، جسے اس نے یہ کہہ کر قبول کیا تھا کہ جتنی آپ کی غلطی تھی میری بھی اتنی ہی غلطی تھی۔ آیت کی بات سے مہراج کا احساس جرم تو کم ہو گیا تھا، لیکن آیت کا احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ مہراج نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ہماری ایک فیملی ہے، ہمارا ایک بچہ ہے، جس کے بعد آیت نے مہراج سے اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب مہراج کو نیند نہیں آنی تھی، اس لیے اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور باہر نکل گیا۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے جیسے ہی اپنی سائیڈ پہ دیکھا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ مہراج اتنی لمبی دعا میں بھی شامل ہوں کہ نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ وہ مسکرا دی بھیگی آنکھوں سے۔ میرے سب عزیز شامل ہیں۔ ہاں سب عزیز، جن میں سب سے آخر میں آتا ہوں۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ آیت کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ کیوں آئے؟ میں بس آنے ہی والی تھی۔ اس نے بات بدلی، کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، تم نہیں آئی تو میں نے سوچا میں ہی دیکھ لوں۔ چلیں اب سونے، صبح مجھے بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ کمرے میں آیا۔ وہ اکثر رات میں جاگ جاتا تھا اور اسے اندر نہ پا کر باہر آ جاتا۔ آیت جانتی تھی کہ وہ اس کی نماز تہجد سے باخبر ہے۔ آیت نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر میں آیت بے خبر اس کی باہوں میں سو رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی نہیں سویا۔ آیت کی سرخ آنکھوں نے اسے بے چین کیا تھا۔ سلمان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سالار سے اس کی شادی کے بارے میں بات ضرور کریں گے۔ وہ 29 سال کا ہونے والا تھا، وکالت کر چکا تھا۔ وکالت کرنے کے بعد بھی اس میں اپنا خاندانی بزنس ہی سنبھالا تھا، کیونکہ سلمان صاحب دل کے مریض تھے اور کروڑوں کی جائیداد ورکرز کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پڑھائی کے دوران ہی سالار کو بتا چکے تھے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، کرنا اس کو بزنس ہی ہوگا، اور شاید یہ پہلی بات تھی جو ان کے اکلوتے بیٹے نے مانی تھی۔ اب وہ چاہتے تھے سالار شادی کر لے اور اپنا گھر بسائے، لیکن کسی کی بات ماننا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔
خاص طور پر مسٹر اور مسز سلیمان کی۔ سالار کی سرگرمیاں کچھ اور ہی تھیں۔ اس کی اپنی زندگی کی ایک روٹین تھی۔ وہ شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا اور کبھی کبھار جوا بھی کھیلتا تھا۔ یہ سب باتیں اس کے لیے کوئی بری عادت نہ تھی۔ وہ بے شک ایک بہت خوبصورت مرد تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لڑکیوں کی ایک لمبی لائن اس کے انتظار میں ملتی۔ لڑکیاں خود اس کا انتظار کرتی۔ وہ ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا اور رات گزارتا۔ وہ خود سے کسی لڑکی کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار رہتی۔ وہ ضدی تھا، حد سے بڑھ کر ضدی۔ وہ جو چیز چاہتا اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد بن جاتا۔ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتا وہ اس کی ملکیت ہوتی۔ اس کی زندگی میں نئی لفظ کا کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ وہ بزنس نہیں کرتا اگر اس کا دوست احمد اسے نہیں کہتا۔ سالار کے بس کی بات ہی نہیں بزنس کرنا۔ سالار کے غصے اور ضد سلمان صاحب کے بزنس کو 5 سال میں دبئی اور کویت میں پھیلایا تھا اور اب ان کا بزنس ترکی میں بھی پھیل رہا تھا۔ سلمان صاحب کو اپنے اکلوتے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ سیرت سے کہو چلے، مجھے دیر ہو رہی ہے، حاشر نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی آ رہی ہے، آج اس کا رزلٹ ہے نا اس لیے ڈری ہوئی ہے، منت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی۔ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو کالج میں ایڈمیشن آسانی سے مل جائے گا، حاشر نے سوچتے ہوئے بتایا، لیکن وہ تو آگے میڈیکل میں ایڈمیشن۔ منت کی بات حاشر کے ہاتھ کے اشارے سے رک گئی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بہت اچھا کالج ہے اور اس میں صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ آپ کو اپنی بہن پہ یقین کرنا چاہیے۔ منت یہ نہیں کہنا چاہتی تھی مگر پھر بھی خود کو روک نہیں پائی۔ بھائی میں تیار ہوں، چلے۔ سفید یونیفارم میں بڑی سی کالی چادر لیے وہ تیار کھڑی تھی۔ حاشر منت سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ منت جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ بھابھی وش می، سیرت نے منت کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تم بیکار میں ڈر رہی ہو گڑیا، تمہارا رزلٹ بیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بس آپ کی دعائیں چاہیے بھابھی۔ اگر A+ رزلٹ آیا تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ سیرت کی بات سن کر منت کے مسکراتے لب بچ گئے۔ وہ اس وقت اس سے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ جس میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس نے دن رات ایک کر رہی ہے، حاشر ہونے ہی نہیں دے گا۔ چل یار، ایسے ہی ڈرتی رہوگی تو ہمیں رزلٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ شکر ہے کہ آج جونیئر کالج سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہینا نے سیرت کو گھسیٹنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ بس یار 5 منٹ میں چلتے ہیں، آیت الکرسی، دعائیں، علم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دن رات ایک کرنے کے بعد سیرت آج رزلٹ والے دن آیتوں اور وردوں کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ A+ لانے اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے اب دعا کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک وہ آیتیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا رزلٹ دیکھ کر آیا تھا مگر ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح سے وہ اپنی کلاس روم میں بیٹھی تھی۔ ہینا کو اپنے نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نمبرز کم ہو یا زیادہ، اس کو تو بس یہ کالج چھوڑنا تھا، کیونکہ ایک ہی سفید یونیفارم اور صبح 8 بجے کی اسمبلی سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ بس اب میں جا رہی ہوں۔ ہینا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نہیں نہیں، صرف 5 منٹ۔ اور سیرت نے التجا کی، میڈم آپ کے 5 منٹ ختم نہیں ہو رہے ہیں، میں تمہارا رزلٹ نہیں دیکھوں گی، بس اپنا دیکھ کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سیرت اس کی مزید منتیں کرتی، وہ کلاس روم سے باہر نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سیرت کو اس کے پیچھے آنا پڑا اور آفس کے باہر لگائی گرین بورڈ سب کا حال سنا رہا تھا۔ کوئی خوش تھا تو کوئی اداس، کوئی پارٹی پلان کر رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا، لیکن سیرت کو سب کے چہرے روتے ہوئے ہی نظر آ رہے تھے۔ ہینا رزلٹ چیک کر رہی تھی جبکہ سیرت اس کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ ہینا اس کے حال سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ یہ ہر سال ہوتا تھا، وہ ہمیشہ فرسٹ آتی تھی مگر اس کا ڈر اسے ہمیشہ خوفزدہ رکھتا۔ پچھلے سال جب ہینا نے اس کا رزلٹ چیک کر کے اس کو بتایا کہ وہ فرسٹ آئی ہے تو خوف کی وجہ سے سیرت کپ کپانے لگی، جس کی وجہ سے ہی سب کو کوئی خوشی منانے سے زیادہ اسے ہسپتال لے جانے کی فکر ہونے لگی۔ اب وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس نے آرام سے اس کے کان کے قریب جا کر کہا، مبارک ہو فیوچر ڈاکٹر، A+ فرسٹ پوزیشن۔ بے یقینی سے سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہینا نے اپنی جان سے پیاری سہیلی کو گلے لگایا۔ آیت
کوئی بچہ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں روتا۔ آج معراج کو چھٹی تھی، اس لیے وہ ساتھ کو سنبھال رہا تھا۔ بچے ایسے ہی روتے ہیں، وہ بنا پلٹے بولی۔ آیت صحن میں لگے پودوں کی جگہ تبدیل کر رہی تھی، اسے ساتھ کو چپ کرواتے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آیت یار، میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو پہلے ہنسنا اور بولنا سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے رونا سکھانا ہوگا۔ بہت خراب روتا ہے، پورا منہ کھول کر۔ معراج جانے کب سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ روتا ہی جا رہا تھا، غلطی بھی اس کی اپنی تھی۔ آیت 4-5 ماہ سے کہہ رہی تھی کہ پودوں کی صفائی کرنی ہے، مگر وقت نہیں ملتا، جس پر معراج نے کہہ دیا، آیت سارا دن کرتی کیا ہو؟ آیت نے کہا، میں آپ کا بچہ سنبھالتی ہوں۔ لو بھلا، یہ کوئی کام ہے؟ اتنا آسان کام؟ معراج کا انداز دیکھ کر وہ اسے گھورنے لگی۔ اور دوسری غلطی یہ کہ معراج کو یاد نہیں رہا کہ کل اتوار ہے۔ پھر کیا؟ معراج دنیا کا آسان ترین کام یعنی بچہ سنبھالنا کر رہا تھا اور آیت پودوں کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ معراج کو اسے سنبھالنا نہیں آتا، وہ آ کر اکثر اسے سنبھالتا تھا، اس سے پیار کرنا، اسے فیڈ کرواتے وقت فیڈر کی بوتل تک تھامے رکھتا تھا، مگر وہ اس کے دن کی روٹین سے ٹھیک سے واقف نہ تھا۔ اب وہ کچن میں اس کا دودھ بنا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ یار آیت، یہ بالکل تم پہ گیا ہے۔ اس بات سے آیت کو جھٹکا لگا، کیونکہ یہ بات آج 2 ماہ میں پہلی بار کہی گئی تھی۔ آج تک تو یہ آپ پر تھا، اس کا ناک، آنکھیں، کان، ہونٹ سب آپ کے تھے، تو آج یہ اچانک مجھ سے کیسے ملنے لگا؟ ہاں، حسین شکل تو مجھ پہ ہے، میں تو روتی شکل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ہر وقت روتی شکل بنا کے گھومتی ہوں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ نہیں نہیں، میں اور آپ کو روتی شکل؟ نہ، میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ ڈرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی، جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح ہنسی تھی، اور یہی ہنسی تو معراج کی جنت تھی۔ وہ 2:30 بجے رات بھر آیا اور صوفے پہ باپ کو دیکھ کر رک گیا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ ابھی تک سوئے نہیں؟ سالار نے پوچھا۔ میں نے آفس میں پیغام پہنچایا تھا کہ تم شام کو گھر جلدی آنا، لگتا ہے تمہیں ملا نہیں۔ سلمان صاحب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے میسج ملا تھا، لیکن میں بزی تھا، سالار نے انہیں کے انداز میں جواب دیا۔ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی کہیں، سن رہا ہوں، سالار نے ٹانگ پہ ٹانگ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ یہ فیصلہ میں خود کر لوں گا ڈیڈ، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے کوئی لڑکی شادی کے لائق لگے گی تو کر لوں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور کوئی بات ہے یا بس یہی کہنے کے لیے میرا انتظار کر رہے تھے؟ سالار، میں سیریس ہوں، انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سالار، میرے مرنے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دو۔ آپ کو میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اینڈ پلیز مرنے سے پہلے یہ والا ڈرامہ بند کر دیں۔ مجھ پہ یہ ایموشنل ڈرامے نہیں چلتے، میں کوئی شورٹ فلم کا 3rd کلاس ایکٹر نہیں۔ اور ایک اور بات، 1-2 بجے تک میرا ویٹ نہ کیا کریں، میرا فون ہر وقت آن ہوتا ہے۔ آپ یہ بات فون پر بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی میرا یہی جواب ہوگا، گڈ نائٹ۔ وہ یہ کہتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور سلمان صاحب اسے دیکھتے رہ گئے۔ اپنے بیٹے کی بدتمیزی اور تلخ لہجہ برداشت کرتے انہیں کئی سال گزر چکے تھے، یہ اندازہ کرنا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسے اگنور کیا، اس کے ساتھ باپ جیسا رویہ نہ رکھ سکے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکے، جس سے سالار ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ یہ بات محسوس نہ کر سکے، مگر اس بات کا احساس ہونے تب ہوا جب سالار نے انہیں اگنور کرنا سیکھ لیا۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ اس کی محنت رنگ لائی اور اب اپنی خواہش پوری کرے گی، مگر یہاں سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ 2 گھنٹے سے مسلسل بھائی کے کمرے سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے بھائی سے ڈرتے ہوئے اپنے کمرے کی الماری کے پیچھے بنی ہوئی تھوڑی سی جگہ پر بیٹھی تھی، جیسے اس کا بھائی اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ؟ آپ کی بہن ہے، وہ اس پر یقین کرنا چاہیے آپ کو، اور آپ کی اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی؟ ایسے بھی سب سے ڈری ڈری رہتی، ملتی نہیں، کسی سے بات نہیں کرتی، ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔
وہ اس کی بھابھی تھی جو اس کے لیے ماؤں کی طرح لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا سگا بھائی جس کو باپ جگہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ تو بھائی کی جگہ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔ آوازیں مسلسل آتی رہیں اور نہ جانے وہ کب سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ کھلی اور وہ یہ قبول کر چکی تھی کہ اب وہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ صبح ناشتے کی میز پر سوجی آنکھیں لیے وہ بیٹھی رہی اور حاشر اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میڈیکل میں اپنے بھائی کی خواہش کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے، مگر اب وہی بھائی اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میں میڈیکل کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شرط کا لہجہ نرم تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے بھائی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جلدی بولی، ٹھیک ہے، پھر کچھ دن بعد انکل طارق تمہیں حارث کے نام کی انگوٹھی پہنا کر جائیں گے اور 2 ماہ بعد تمہارا نکاح ہوگا اور شادی میڈیکل کے بعد، حاشر نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ منت اور سیرت اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فلم وہ کتنی 100 بار دیکھ چکا ہے، مگر پھر بھی اسے ہر سنڈے یہی فلم دیکھنے کو ملتی تھی کیونکہ یہ آیت کی فلم پسند تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ معراج کو اس فلم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ معراج نے 3 سالوں میں جب بھی کوئی فلم دیکھنے کے بارے میں سوچا، آیت نے ٹائٹینک ہی دیکھی۔ معراج کو یہ فلم رٹ چکی تھی، مگر آیت ہر بار ایسے دیکھتی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ہر بار وہ اس پر ایسے تبصرہ کرتی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، جیسے لڑکی اچھی ایکٹر ہے، سین بہت اچھے ہیں، اینڈنگ سیٹ کیوں ہے، اور خاص کر کے ہیرو کتنا ہینڈسم ہے۔ باقی سب تو ٹھیک، لیکن آیت کا ہیرو کو ہینڈسم کہنا معراج کو پسند نہیں تھا۔ ہیرو کو تو کیا، معراج کو اس کے منہ سے کسی بھی مرد کی تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ آیت اور معراج جب بھی یہ فلم ساتھ میں دیکھتے تو فلم کے بولڈ سین آیت آگے کر دیتی، کیونکہ ٹی وی ریموٹ پہ اس کی حکومت شادی کے پہلے دن سے تھی، اور معراج نے کہا، ایک ہی تو سین ہے کام کا، اس کو بھی آگے کر دیا۔ ایک ہی پل میں آیت کے گال سرخ ہوئے۔ گندے آدمی، آیت چیخ کر کہا۔ ایک زوردار قہقہ لگا کر معراج آیت کو اپنی طرف کھینچا۔ آیت جو اس کے قریب بیٹھی تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ میری جان، اسے گندی نہیں رومانٹک باتیں کہتے ہیں۔ اور وہ معراج سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ معراج سے پہلے دن سے ہی ایسے ہی شرماتی تھی۔ 3 سال میں ایک بچے کی پیدائش کے بعد بھی آیت جیسے روز اول کی طرح شرماتی تھی، اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جو ہر دن کے ساتھ معراج کی آیت سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نہا کر نکلا تھا، انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر چلا اٹھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئے؟ کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، لیکن آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بدتمیزی کی انتہا کر گیا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی بیٹا۔ خبردار جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارا یا کبھی مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سالار نے غصے میں ان کی بات کاٹی، بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا، سمجھی؟ آپ اب میری شکل دیکھنا بند کریں اور نکلیں میرے کمرے سے۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکالے۔ سالار کی بدتمیزی سے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے آنکھیں صاف کیں، کیونکہ وہ سلمان صاحب کو ان کے بیٹے کی بدتمیزی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں سب بیان کر گئیں۔ کیا ہوا؟ اس نے کمرے سے نکال دیا؟ میں اس کو آپ کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اسے میری طبیعت کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی، سلمان صاحب نے کہا۔ آخر سمجھتے کیوں نہیں سلمان، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو لندن جا کر علاج کروانا ہوگا، اور آپ کا بیٹا کیا، اس کو آپ کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ اب وہ شکوہ کر رہی تھی۔ آتی ہے نظر، مگر وہ سالار رہے نظر انداز کرنے میں ماہر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جیسے ان کا بیٹا بہت فخریہ کام کر رہا ہو۔ لیکن سلمان، وہ غلط کر رہا ہے۔ اب وہ رونے لگی۔ اور جو ہم نے کیا وہ صحیح تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولے۔ لیکن وہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتی تھی، وہ بس اپنے شوہر کی زندگی چاہتی تھی،
اور اس کے لیے پھر اپنی بےعزتی کروانے کو بھی وہ تیار تھیں۔ وہ حسین لگ رہی تھی، گلابی رنگ کی فینسی فراک میں گلابی چوڑیوں سے سجی کلیاں، آنکھوں میں لگا کاجل، چہرے پہ پھیلی سرخی مہندی سے بھرپور ہاتھ، اور ہاتھ کی تیسری انگلی میں حارث کے نام کی انگوٹھی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کا بھائی خوش تھا یا شاید خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج صرف اس کی منگنی تھی، لیکن تیاری اس طرح سے کی گئی تھی کہ جیسے یہاں پہ کوئی شادی ہو۔ طارق انکل نے صاف صاف کہہ دیا وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، 2 ماہ بعد اس کا نکاح تھا اور پھر 2 سال بعد شادی۔ طارق انکل نے کہا تھا کہ وہ لندن میں اس کا ایڈمیشن کروائیں گے، وہاں وہ اپنی میڈیکل کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بھائی نے اس کے لیے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ منگنی سے پہلے حاشر نے اس سے بہت بار پوچھا، دیکھو گڑیا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری شادی وہی کروں گا جہاں تم کہو گی۔ لیکن اس نے ہر بار یہی کہا کہ وہ حاشر کے فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اسے کوئی پسند نہ تھا، اور اگر کوئی ہوتا تو شاید وہ آج حاشر کی خوشی کے آگے اسے چھوڑ دیتی۔ آج سارا دن حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ سب مہمانوں کے جانے کے بعد منت سے پوچھا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ یہ دیکھیں۔ منت نے دونوں ہاتھ حاشر کے آگے پھیلائے جو حاشر نے تھام لیے۔ ہاں مہندی تو لگائی، لیکن میرا نام تو کہیں نہیں ہے۔ ہتھیلی کے بیچ میں صاف نظر آتے ہوئے اپنے نام کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ شرارت سے بولا، ارے یہ دیکھیں نا، اگر ہاتھ حاشر کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو وہ شاید انگلی کی مدد سے یہ بھی بتاتی۔ کہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، بتاؤ نا منت۔ منت کا سارا دھیان اپنے ہاتھوں پر تھا، اس لیے اس کی شرارت دیکھ نہیں پائی۔ ہاتھ چھوڑے، میں دکھاتی ہوں، وہ ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر حاشر کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ نہ ہاتھ تو نہیں چھوٹیں گے؟ آج حاشر نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ منت کو جیسے اس کا پرانا حاشر مل گیا جس کے سینے پر اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ نئی جگہ، نیا کالج، نئے لوگ، اور یہاں اس کی جان سے پیاری سہیلی ہنا بھی نہیں تھی، اور یہاں لڑکے بھی تھے۔ ابھی تک کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی، اور کسی لڑکے سے تو اس کو بات کرنی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ حاشر کا آرڈر تھا، اور اس کا آرڈر فالو نہ کر کے وہ اس کے موڈ کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اپنا آپ بڑی سی چادر میں ڈھکے ہوئے وہ کلاس روم میں آئی۔ چادر کی وجہ سے اس کے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ چادر ضرورت سے زیادہ بڑی تھی، جو کہ وہ اکثر گھر سے باہر نکلتے ہوئے لیتی تھی۔ جی بیٹا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ شاید وہ ٹیچر تھے جو کہ سامنے کھڑی 13-14 سالہ لڑکی کو دیکھ کر بولے۔ شاید انہیں لگا کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ سے ملنے آئی ہے۔ سر، میں سیرت قریشی ہوں، نیو اسٹوڈنٹ، میرا ایڈمیشن ہوا ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی۔ سر کو لگا شاید انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سر سے پاؤں تک کالی چادر ڈھکی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ سر نے غور سے اسے دیکھا۔ اوپری ہونٹ پر نقطہ نما تل، چھوٹی سی ناک، خوبصورت آواز، گال پہ پڑتے ڈمپل، اور بہت چھوٹی سی دکھنے میں۔ آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ یہ سوال آج تک انہوں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں پوچھا تھا۔ سر، 2 ماہ بعد 18 سال کی ہو جاؤں گی، وہ بہت معصومیت سے بولی، آواز بے حد کم تھی۔ بیٹا، آپ اپنے دوستوں کو اپنا تعارف کروائیں، سر نے پوری کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کلاس کے بیچ میں کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میرا نام سیرت قریشی ہے، آواز بہت کم تھی۔ پریٹی گرل، آپ کی ایج کے ساتھ آپ کی آواز کافی میچ کرتی ہے۔ پوری کلاس ہنسنے لگی۔ میم، اونچا بولیں، آواز یہاں تک نہیں آ رہی، فرنٹ لائن میں بیٹھا ہوا لڑکا جلدی سے بولا۔ ایسا لگتا ہے جیسے 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس بار کوئی لڑکی بولی، اور سب ہنسنے لگے۔ نہیں سر، میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ اپنا یقین دلانے کے لیے سر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے کہ اس سے بھی 3rd ایئر سے نکال کر 8 کلاس میں چھوڑ کر آ جائیں گے، اور اس کی معصومیت پر ساری کلاس کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ یہ سب ہنسی مذاق صرف عارف صاحب کی کلاس میں ہی چلتا تھا، کیونکہ وہ حسب اسٹوڈنٹ کے ساتھ کافی فرینڈلی تھے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ سب ہنسی مذاق سیرت کو اچھا نہیں لگا، اس لیے ان کی رعب دار آواز نے ساری کلاس کو خاموش کروا دیا۔
سب لوگ بہت برے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتنی چھوٹی سی ہوں اور میری آواز بھی چھوٹے بچوں جیسی ہے۔ سب کہتے ہیں تم 3rd ایئر کی نہیں بلکہ 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو۔ سر کے جانے کے بعد بھی سب نے میرا بہت مذاق اڑایا۔ ویسے تو سر نے سب کو چپ کرا دیا۔ وہ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی اور منت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا ہنسے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، سب تمہارے دوست بن جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ سارے دوست، میری ایک ہی دوست کافی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہنا میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کبھی میرا مذاق نہیں اڑاتی۔ آج اسے ہنا کی شدت سے یاد آئی۔ ہاں میری جان، اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل سکے۔ وہ افسوس سے بولی۔ اس کو کون سا میڈیکل میں آنا تھا، اس کو سفید یونیفارم سے جان چھڑانی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ تھوڑا اور پڑھ لیتی، تھوڑی اور محنت کر لیتی تو ہم دونوں ساتھ میں میڈیکل میں آتی۔ کوئی مجھے کچھ کہتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاس یا فیل ہونے سے مارکس کم ہو یا زیادہ ہو، سفید یونیفارم سے جان چھڑانی تھی۔ اب اسے رونے کا ایک اور بہانہ مل گیا جس پر منت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب ہنا کو کیا پتا تھا کہ زندگی کے دوسرے موڑ پر ہی اسے اپنی بیسٹ فرینڈ کی ضرورت پڑے گی، ورنہ وہ اب تھوڑی محنت اور کرتی اور اپنی معصوم دوست کے لیے گڑیا، تم میرا سر کھانا بند کرو اور جا کر اپنی دوست کو فون کرو اور اسے سب کچھ بتا دو۔ منت کو اپنی جان چھڑانے کے لیے یہی ایک راستہ نظر آیا۔ اب وہ ہنا کو فون کر کے آج دن کی ساری باتیں بتا چکی تھی۔ کیا ان کی ہمت کیسے ہوئی میری سہیلی کا مذاق اڑانے کی؟ ہنا کا دوستی والا خون ایک پل میں جوش مارنے لگا۔ بڑے آئے میری سہیلی کا مذاق اڑانے والے، ایک ایک کو دیکھ لوں گی، تم فکر مت کرو، سب کو نانی یاد دلا دوں گی۔ اور اگر ایسا نہ کر سکی نا تو میرا نام ہنا نہیں۔ ہنا غصے سے نیلی پیلی ہو کر بولی۔ بس پھر کیا تھا، سیرت خوش ہو گئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ نہ ہنا اس کے دکھ میں شامل ہو۔ اپنی غمگین کہانی ہنا کو سنا کر سیرت پرسکون ہو گئی۔ سالار، مجھے چاچو کی طبیعت کافی خراب لگتی ہے، معراج نے کہا۔ ہاں تو انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نا، لیکن انہیں تو ڈرامے کرنے کی عادت ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ سالار، تجھے ذرا احساس نہیں ہے وہ تیرے بابا ہیں، معراج کو دکھ ہوا۔ اگر انہوں نے کبھی میرا احساس کیا ہوتا تو آج میں بھی ان کا احساس ضرور کرتا، لیکن اب نہیں۔ انداز میں اب بھی لاپرواہی تھی۔ سالار، خوش قسمت ہے کہ والدین حیات ہیں، لیکن تو ہے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ وہ اپنی مثال نہیں دینا چاہتا تھا۔ والدین نہیں، صرف والد صاحب۔ اگر یہی ڈرامہ جاری رہا تو وہ بات کرتے کرتے رک گیا، شاید اسے اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا تجھے دکھ نہیں ہوگا؟ معراج کبھی ایسا سوال نہیں کرتا تھا جو اس کی تکلیف کا باعث بنے، مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے بابا کا احساس کرے۔ کچھ ہو گیا اگر تو وہ اتنا ہی بولا، پھر سوچنے لگا، تو کیا میری ماں بھی تو مر گئی تھی؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تو باپ کے مرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پھر سگریٹ جلا لی۔ معراج کچھ نہیں بولا کیونکہ اسے برا لگا تھا۔ ہاں، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو وہ کتنی ہی دیر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو میں مر جاؤں گا۔ سالار دل پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ معراج نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ ایک ہی تو دوست تھا اس کا، وہ بچپن سے اچھے برے سب کام مل کر کرتے تھے۔ اس کی اور معراج کی بچپن سے ایک ہی روٹین تھی، لیکن اب معراج بدل چکا تھا۔ معراج کو آیت سے محبت ہو گئی۔ آیت ایک سیدھی سادی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ آیت کو سالار کی بری عادتوں کی وجہ سے اس سے چڑ تھی، لیکن آیت کو پھر بھی سہنا پڑتا کیونکہ وہ صرف معراج کا دوست نہیں بلکہ اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ وہ معراج کو سالار سے کم ملنے دیتی تھی کیونکہ آیت کو ڈر تھا کہ کہیں معراج پھر سے شراب نوشی نہ شروع کر دے۔ شروع میں سالار کو بہت برا لگا۔ سالار کو اس دنیا میں اپنے دوست سے عزیز کچھ نہیں تھا، لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ آیت سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہنا معراج کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ بھی اب اس سے کم ہی ملتا تھا، لیکن جب بھی ملتا آیت کو اس کی خبر ضرور دیتا۔
کیونکہ اس کو آیت کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اور آیت ہمیشہ کہتی کہ سالار معراج کا دوست نہیں بلکہ اس کی سوتن ہے جو اس کے شوہر کے ساتھ الفی کی طرح چپکی ہوئی ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سالار کے لیے بھی بہت عزیز تھی، جس نے اس کے دوست کی ساری زندگی ہی بدل دی تھی۔ آج آیت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کھلے بال، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، اور آنکھوں کا کاجل ہی تو معراج کی کمزوری تھا جو اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر دیتا تھا، اور معراج کو بے خود کرتی۔ اور اوپر سے سرخ رنگ کا سوٹ، سرخ رنگ معراج کا فیورٹ کلر تھا، اور یہ کلر اسے تب اچھا لگا تھا جب اس نے پہلی بار آیت کو اس کلر میں دیکھا تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ یہ کلیئر تھا کہ معراج آج اس کو نہیں بتائے گا کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے، لیکن معراج کو لگا کہ شاید وہ جانتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے۔ یار، وہ میں راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک معراج کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو اچانک سالار بھائی نظر آئے جو آپ کو زبردستی اپنے آفس میں لے گئے وغیرہ وغیرہ، بنائے بہانے۔ ایک تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے یہاں سے یہ انداز، معراج کو خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگا۔ اب چپ چاپ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اسے بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ آپ کی عزیز و جان دوست نے خود فون کر کے مجھے بتایا کہ آپ کے اسپیشل سگریٹ اس کے آفس میں رہ گئے ہیں۔ اب وہ غصے میں اس کو بتانے لگی، اس کا مطلب تھا کہ آگ خود سالار نے لگائی ہے۔ خیر، اس کو تو وہ صبح دیکھ لے گا، لیکن اس وقت اسے اپنی جان سے پیاری بیوی کو منانا زیادہ ضروری تھا۔ یار، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، وہ ہمیشہ کی طرح اس کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے بولا۔ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اس کے پاس جا کر رہیں، گھر کیوں آتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ سوری میری جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے ہر بار کی طرح پہلے معافی مانگی، اور آج تو معافی مانگنا ضروری بھی بہت تھا۔ کوئی سوری نہیں، وہ غصے میں بولتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ایک میں ہوں جو آپ کا سارا دن انتظار کرتی ہوں، آپ کا گھر سنبھالتی ہوں، آپ کا بیٹا سنبھالتی ہوں، اس خیال سے کہ آپ سارا دن کام کر کے تھک گئے ہوں گے، آپ کے لیے تیار ہو کے بیٹھتی ہوں، اور آپ کو اپنے آوارہ دوستوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ کشن کی مدد سے LOC لائن بنانے لگی، جس کا مطلب سمجھتے ہی معراج کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ میرا دوست ہے، کوئی تمہاری سوتن نہیں کہ اس کے پاس جانے کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا؟ وہ میری سوتن ہے جو ہر وقت الفی کی طرح آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، غصے سے کہا، اور اس کی اس معصومیت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اور اب آپ بیڈ کی اس سائڈ پر 3 دن تک نہیں آئیں گے۔ اگر غلطی سے بھی آپ کا ہاتھ اس طرف آیا تو 3 دن 4 دن میں بدل جائیں گے، وہ وارن کر رہی تھی۔ لیکن یار، 3 دن بہت زیادہ ہیں، اس نے صلح کا جھنڈا لہرایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر 4 دن، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ آیت، دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بول رہی ہو؟ ٹھیک ہے، 5 دن۔ اب آیت کو اس کو چڑھانے میں مزہ آنے لگا۔ یار آیت، مجھ پر رحم کرو، وہ منت والے انداز میں بولا۔ 6 دن، آیت نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے معراج کچھ بولتا 6 دن 7 دن میں بدل گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر سرہانے پر گرا دیا۔ 7 دن سوچ کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سہیلی کو تنگ کرنے کی؟ اس نے لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لیکن لڑکے کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے چہرے پر تھا، جسے دیکھ کر وہ مسلسل ڈھیٹوں کی طرح مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ مذاق اڑانے والے اسٹوڈنٹس کی تو اچھی خاصی کر چکی تھی۔ ویسے ارم کافی تیز لڑکی تھی، لیکن ہینا نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا، مگر سیرت بڑے ناز والے انداز میں مسکرائے جا رہی تھی کہ جیسے بتا رہی ہو کہ میرا فرینڈ بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ سب نے اسے سوری بول دیا کیونکہ سب کو ہی ہینا سے جان چھڑانی تھی۔ ہینا کے جاتے ہی زاویار جیسے کسی حصار سے باہر نکلا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے پریٹی گرل؟ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، کمال کی ہے نا؟ اس نے بڑے ناز سے کہا۔ جی ہاں محترمہ، ہیں تو کمال کی۔
زاویار بولا، ویسے سوری میں مذاق کر رہا تھا لیکن آپ نے سیریس لے لیا۔ زاویار نے کبھی کسی کو سوری نہیں بولا تھا، لیکن آج اس نے یہ لفظ استعمال کیا صرف اس لڑکی کے لیے جو جانے کیا کیا بول کے گئی، اور وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ کیا ہے کہ پہلے کبھی کسی نے میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا۔ اس نے اس کی معذرت کو قبول کر لیا۔ تو پھر ہم آج سے فرینڈ، زاویار نے کہا تو وہ سوچنے لگی، دوستی کرنے کی اجازت اسے تھی نہیں، اور وہ بھی خاص کر کے کسی لڑکے سے۔ ایم سوری، میں دوست نہیں بناتی، میرے لیے میری دوست کافی، اس نے ہینا کے بارے میں بتایا۔ اور زاویار کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہینا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ زاویار نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی، کیونکہ وہ اپنے جذبات اپنے لائف پارٹنر کے لیے رکھنا چاہتا تھا، اور آج جیسے اسے وہ لڑکی مل گئی جس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے پاس سیرت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔